جب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے سینیٹر، ہمارے منیز، ہمارے ایم پی ایز اور وکلاء صاحبان آئے تھے۔ میں اور راجہ صاحب چیف جسٹس صاحب کے دفتر میں چلے گئے، وہ بریک پہ جا چکے تھے، ملاقات نہیں ہو سکی۔ ڈی بی کے بعد ایک مرتبہ پھر ملاقات کی کوشش کریں گے۔ ہم ہمیشہ استدعا کرتے ہیں کہ خان صاحب اور بشرا بی بی کی کیسز کو آئین اور قانون کے مطابق لگاؤ اور اس کی ہیئرنگ کرو اور انصاف پہ مبنی فیصلے کرو۔ گزشتہ ایک سال سے قانون تو یہی ہے کہ لوگوں کو انصاف ان کے گھر کے دہلیز پہ ملنے چاہیے، لیکن گزشتہ ایک سال سے اس عدالت کے دروازے پہ ہم نے 15 مرتبہ دستک دی ہے۔ اسی طرح گزشتہ ایک سال میں 7 مرتبہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس سپریم کورٹ کے دروازے پہ ہم نے دستک دی ہے۔ ہم نے 20 فروری 2025 کو بھی چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی تھی اور ہم نے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے کیسز کو آپ لگائیں اور ہمارے حق میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان کو آپ امپلیمنٹ کریں۔ خان صاحب کے میجر 6 کیسز ہیں جن میں ان کی کنوکشنیں ہوئی ہے۔ پہلے الیکشن سے پہلے جو کیسز میں کنوکشنیں ہوئی تھی، جب ہمایوں دلاور نے پہلے تو شخانہ والے کیس میں کنوکشن کی 5 اگست 2023 کو، تو خان صاحب کو بیل ملی 22 اگست 2023 کو۔ جنوری 30 اور 31 میں اور 2 فروری کو جو سزائیں ہوئی وہ 2 جون 2024 اور 20 جولائی 2024 کو وہ ان کیسز میں سے خان صاحب ایکوٹ ہوئے۔ جولائی کے بعد جب 26ویں ترمیم آئی، عدلیہ یکسر بدل گئی، اس کے بعد ہمارے کسی کیس کی سنوائی نہیں ہوئی۔ خان صاحب کی لاسٹ کنوکشن اور بشرا بی بی کی 17 جنوری کو ہوئی ہے، آج تک وہ کیس نہیں لگا، جبکہ جوڈیشل پالیسی یہ ہے کہ بیل سسپینشن کنوکشن کے بعد میکسیمم 35 سے 60 دن کے اندر ہونے چاہیے۔ اب 1 سال سے زیادہ ہو گیا، وہ کیسز نہیں لگ رہے۔ ہم ملاقات کے لیے جاتے ہیں، آج ایک مرتبہ پھر ملاقات کا دن ہے۔ بشرا بی بی کی فیملی آئی ہوئی ہوتی ہے، خان صاحب کی فیملی آئی ہوتی ہے، وکلاء صاحبان وہاں موجود ہوتے ہیں، ہماری ملاقات نہیں ہوتی۔ جو رولز کے مطابق ہے، ایس او پی کے مطابق ہے، انڈر ٹیکنگ کے مطابق ہے اور عدالتوں کے آرڈر کے مطابق ہے، وہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو رہے۔ ہم نے عدالتوں سے اتنی درخواست کی ہے کہ پورے ملک میں اس وقت لوور جوڈیشری میں 23 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے۔ 29 لاکھ کیسز میں سے 8,14,000 کیسز کرمنل ہے۔ 8,14,000 میں سے 2,70,000 کیسز کرمنل وہ صرف پنجاب میں ہیں۔ ہم نے اتنی ریکویسٹ کی ہے کہ خان صاحب کو یہ تو چھوڑے کہ وہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے رہبر، رہنما اور چیئرمین ہے، وہ سب سے پاپولر لیڈر ہے، اس وقت دنیا کے مقبول ترین رہنما ہے، اس وقت وہ سابقہ وزیر اعظم ہے، لیکن ان کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس طرح کیس میں اپروچ رکھو جو ایک آرڈنری کیس میں آپ 2,70,000 اور کیسز میں کرتے ہیں، لیکن انصاف کے دروازے بند ہیں۔ انصاف سے لوگوں کو محروم کیا جا رہا ہے۔ جب آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنا آئینی قانونی ذمہ داری نہیں نبھا رہے، پھر لوگ ویجیلانٹی جسٹس کی طرف جائیں گے، وار لارڈ کی طرف جائیں گے، لوگ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے۔ خدا را ایسے ہونے سے بچائیں، یہ کیسز لگائیں۔ 15 مرتبہ ہم آپ کے پاس آ گئے، ہر مرتبہ جب ہم آتے ہیں تو صوبائی اسمبلی، سینیٹ اور نیشنل اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے 319 نمائندگان ہیں، اور ان 319 نمائندگان کو پاکستان کا 3 کروڑ ووٹ ملا ہے، جبکہ باقی 3 کروڑ ووٹ پاکستان کے 167 پولیٹیکل پارٹی جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا ان کو ملا ہے۔ لہٰذا اس کا خیال رکھو، اس سسٹم کو مزید کولیپس ہونے سے بچائے جو آلریڈی کولیپس ہو چکا ہے۔ مہربانی کر لے، یہ 15 مرتبہ دستک پہ 16 مرتبہ ہم نہ آئے، ہمارے کیسز اس سے پہلے ہو اور آج ہماری ملاقات بھی ہو، یہ اس عدالت کے آرڈر کے مطابق ہے۔ جی میں یہ عرض کروں، آج ملاقات کا دن ہے، آج منگل ہے، وکلاء اور خاندان کی ملاقات کا دن ہے، بشرا بی بی کی بیٹیوں کی ملاقات، خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات، ہم تمام وکلاء کی ملاقات جو خان صاحب کے مقدمے لڑ رہے ہیں۔ یہ ملاقاتیں آپ جانتے ہیں مہینوں سے نہیں ہو پا رہی۔ 24 مارچ 2025 کو اسی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فل بینچ نے حکم دیا تھا کہ منگل والے دن اور جمعرات والے دن ملاقاتیں ہوں گی، جمعرات والے دن رفقا کی ملاقاتیں ہوں گی۔ ایک دفعہ بھی اس فیصلے پر عمل نہیں ہوا۔
اکتوبر میں ہماری توہین عدالت کی متعدد درخواستیں عدالت کے سامنے لگیں، 4-5 مہینے کے التوا کے بعد ان درخواستوں کو لگایا گیا۔ زبانی ایک حکم دیا گیا غفور انجم کو جو ایڈمنسٹریٹر ہیں یا تھے اس وقت اڈیالہ جیل کے، کہ ملاقات کراؤ۔ سہیل آفریدی اور میں عدالت پہ موجود تھے، ہم سیدھے عدالت سے اڈیالہ گئے، 4 گھنٹے وہاں بیٹھے رہے سڑک پر، اڈیالہ جیل کے باہر ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی۔ اور جو ہماری توہین عدالت کی درخواستیں تھیں، ہمیں جب آرڈر ملا بعد میں تو پتہ چلا ان تمام درخواستوں کو ڈسپوز آف کر دیا گیا ہے، کوئی حکم نہیں کیا گیا۔ اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ آف پاکستان گئے اپیل میں کہ توہین عدالت ہوتی ہے اور عدالت بالکل اس حوالے سے فکر مند نظر نہیں آتی، کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو شاید اپنے فیصلوں کی توہین منظور ہے۔ ہم نے اپیل کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، 10 دن کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہماری اپیل سننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ 27ویں ترمیم آ چکی ہے اور ہماری اپیل بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ آئینی عدالت میں بھیج دی گئی جو 27ویں ترمیم کی پیداوار ہے۔ ہم 27ویں ترمیم کو نہیں مانتے، اس عدالت کے حوالے سے ہم شدید تحفظات رکھتے ہیں۔ ہم نے متعدد درخواستیں دی ہیں خان صاحب اور بشرا بی بی کی اسیری کے حوالے سے، ان کو جو ان کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے۔ اقوام متحدہ کہہ چکی ہے کہ یہ ٹارچر ہے، یہ ایذا رسانی ہے۔ ہماری وہ تمام درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب اٹھا کر آئینی عدالت میں بھیج دی ہیں۔ تو ہم اس حوالے سے شدید تحفظات رکھتے ہیں۔ 27ویں ترمیم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے دروازے ہم پہ بند کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی ہمیں سننے کو تیار نہیں ہے، تو ہم کہاں جائیں؟ ہم پاکستان کی عوام کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقدمہ، عمران خان کا مقدمہ اب آپ کی عدالت میں ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہم اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اس ریاست کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے، لیکن ضمیر شاید اس ریاست میں رہا نہیں۔ ہم پاکستان کی عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ اب یہ ان کا فرض ہے کہ اس ملک کی تقدیر کو بدلیں۔ اس ملک کی تقدیر ظلم اور فسطائیت نہیں ہے، یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا۔ آج ہر وہ شخص جو حق کی بات کرتا ہے، جو سچ کی بات کرتا ہے، جو آزادی اظہار کی بات کرتا ہے، وہ معتوب ہے، وہ جیل میں ہے، اس پہ جھوٹے مقدمے ہیں۔ وہ شاہ محمود قریشی ہوں، وہ یاسمین راشد صاحبہ ہوں، اعجاز چودھری ہوں، میاں محمود رشید ہوں یا عمر سرفراز چیمہ ہوں، اور آج ایمان مزاری اور ہادی صاحب ان کے شوہر کھڑے ہیں اندر۔ ابھی میری ان سے ملاقات ہوئی، ان کے خلاف مقدمے ہیں، جھوٹے مقدمے ہیں، بات کرنے پہ ان پہ مقدمے بنائے گئے ہیں۔ آج ان کو کچھ ریلیف ملا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے جو ان کے خلاف فیصلہ ہوا تھا کہ ان کو دفاع کا حق بھی حاصل نہیں ہے ان مقدمات میں، اس فیصلے کو معطل کیا۔ لیکن ساتھ ہی آج پولیس جہاں کھڑی ہے، ایمان مزاری نے ابھی مجھے بتایا کہ ان کے خلاف نئے جھوٹے مقدمے بنا دیے گئے ہیں اور ان کو باہر نکلتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، جھوٹے مقدموں کی بھرمار ہے۔ آپ میں کوئی بھی اس ملک میں آج محفوظ نہیں۔ یہ ریاست جب چاہے ہماری آزادی چھین سکتی ہے، ہماری زبان چھین سکتی ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان جیل میں اس لیے ہے کہ وہ اپنا ذہن رکھتا ہے، اپنا نظریہ رکھتا ہے، اپنی زبان رکھتا ہے، وہ پاکستان کی عوام کا مقدمہ لڑ رہا ہے، لڑتا رہے گا، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ممبران پارلیمنٹ اور کروڑوں انسان اس ملک کے، وہ یک زبان ہے آج کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے۔ ہم اس کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس ملک کو ہم نے جبر سے نکالنا ہے، آزادی کی جانب لے کر جانا ہے، حقیقی آزادی کی جانب لے کر جانا ہے۔ تو ہم اپنی یہ جد و جہد جاری رکھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسد کیسر صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیلی بات ہوئی، میں بس 1-2 منٹ میں بات کروں گا۔ اس وقت ہم اس معزز عدالت کے سامنے کھڑے ہیں، یہاں چیف جسٹس صاحب اور دیگر ججز صاحبان ہیں، ہمارے سب کے لیے احترام ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ ہیں، لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے عدلیہ سے عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ یعنی اس وقت جو آئینی بینچ ہے، کتنی پٹیشن اس کے پاس آ چکی ہے۔ ہمارے جو اطلاع کے مطابق جو ہے 2 آئینی پٹیشن اس وقت اس کے پاس آ چکے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے۔ اگر عدلیہ سے عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو بتائیں پھر عوام کدھر جائیں گے؟ ہم تو یہ بڑے خوبصورت بلڈنگز ہیں، لیکن اس خوبصورت بلڈنگ میں جو ہے نا انصاف ہونا چاہیے، عوام کو اعتماد ہونا چاہیے۔ عوام کو جو اس وقت جو فرسٹریشن ہے، معاشی طور پر بدحالی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اس وقت نوجوانوں میں مایوسی ہے، اگر یہ عدلیہ بھی کمپرومائز کر گئی اور جس طرح عدلیہ کے اوپر حکومت کے اختیارات اور اتھارٹی مضبوط ہو گئی ہے تو خطرہ ہے کہ ملک میں انارکی نہ ہو، ملک انارکی کی طرف جائے گا۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں اپنی ججز صاحبان سے، آپ ہمارے لیے بہت محترم ہے، بہت رسپیکٹیبل ہے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، آپ انصاف کے لیے کھڑے ہوں، آپ کا تاریخ میں نام یاد رکھا جائے گا۔
یہ چیزیں جو ہے نا یہ عارضی ہے، یہ عہدے، یہ پوزیشن یہ عارضی ہے. یہ ملک کی عوام آپ سے تقاضا رکھ رہی ہے، اس ملک کی ترقی خوشحالی آپ سے تقاضا رکھ رہی ہے کہ آپ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو، آپ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ کھڑے ہو، اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہو. پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. ایک طرف آپ کے پاس راستہ ہے عزت کا، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اپنا عزت کا راستہ اختیار کرو، قانون کے حکمرانی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے. عمران خان کا کیس جتنا جلدی ہو سکے اس کو پوری طور پر اس کا قانونی حق ہے، اس کا آئینی حق ہے کہ اس کی پٹیشن کو سنا جائے.